السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، اللہ 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 اللہ۔ ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، اللہ میرے اللہ میرے، ہر آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا، حسرت پکارتی ہے، حسرت پکارتی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، 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 اللہ 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 اللہ۔ کوہ صفا سے دوڑو مروا کی چوٹیوں تک، کوہ صفا سے دوڑو مروا کی چوٹیوں تک، خواہش مچل رہی ہے، خواہش مچل رہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، 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 اللہ 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 اللہ۔ احرام پہ پہن کر طواف حرم کروں میں، اللہ میرے اللہ میرے، احرام پہ پہن کر طواف حرم کروں میں، میری دعا یہی ہے، ہم سب کی دعا یہی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، 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 اللہ 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 اللہ۔ مینار اونچے اونچے دکھلا دے تو حرم کے، اللہ میرے اللہ میرے، مینار اونچے اونچے دکھلا دے تو حرم کے، بستی میں زندگی ہے، بستی میں زندگی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، 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 اللہ 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 اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ، یا
یاد حرم میں آنسو بے چین کو رہے ہیں، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں، یاد حرم میں آنسو بہنے کو رو رہے ہیں۔ ایک آگ سی لگی ہے، ایک آگ سی لگی ہے، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ حالات کا ہمارا دامن میرا ہے خالی، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے، اللہ میرے۔ حالات کا ہمارا دامن میرا ہے خالی، اسباب کی کمی ہے، اسباب کی کمی ہے۔ کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا، کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ ہم سب کی آنکھ چاہتی ہے کعبہ دکھا دے مولا۔ اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، درس کی شکل میں دو باتیں آپ لوگ سماعت کریں۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت خالد بن کثیر کے تکیے کے نیچے ان کی روح نکلنے سے پہلے ایک پھٹا ہوا کاغذ ملا، یعنی اللہ کے یہ نیک بندے ہیں، نیک ولی ہیں، جب ان کی نزا کا وقت آیا، روح نکلنے کا وقت آیا، تو روح نکلنے سے پہلے ان کے تکیے کے نیچے ایک پھٹا ہوا کاغذ ملا جس میں لکھا تھا براءۃ من النار لخالدین کثیر، یعنی خالد ابن کثیر کی جہنم سے نجات ہو گئی ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارا مل گیا ہے۔ ان کے گھر والوں سے دریافت کیا گیا کہ یہ کون سا عمل کرتے تھے جو یہ کرامت حاصل ہوئی، یہ کون سا دنیا میں عمل کرتے تھے جس کے عوض انہیں دنیا میں ہی جہنم سے آزادی مل گئی، جہنم سے رہائی مل گئی۔ تو گھر والوں نے کہا ان کا عمل یہ تھا کہ ہر جمعہ کو 1000 مرتبہ رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتے تھے، اس کے عوض رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں جہنم سے آزاد کر دیا گیا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، یقیناً درود شریف دونوں جہاں کی مصیبتوں کا علاج ہے۔ خوش نصیب ہے وہ شخص جو پورے یقین کے ساتھ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے۔ ابھی آپ نے پڑھا کہ یوم جمعہ کی پابندی سے 1000 مرتبہ
درود شریف پڑھنے کے عوض دنیا میں ہی جہنم سے نجات کا سند مل گئی، اور کیوں نہ ہو کہ جب رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرما دیا تو وہ حق ہے کہ ہم سب کو نجات کی فکر نہیں ہے، اگر ہے تو ہر جمعہ کو جتنا زیادہ ہو سکے اتنا درود شریف پڑھ کر دوزخ سے رہائی حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، 1000 مرتبہ نہ صحیح جتنی مرتبہ بھی ہو سکے اپنے نبی پر درود پاک پڑھیں۔ اگر رب کی بارگاہ میں ایک بھی درود اگر قبول ہو گئی، اسی درود کے عوض رب تبارک و تعالی ہمیں جنت عطا فرما دے گا۔ ایک اور بہت پیاری سی روایت ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک مرتبہ حج کے لیے جاتے ہیں، اور ان کے علاقے سے ایک نوجوان بھی حج کرنے کے لیے جاتا ہے۔ وہ نوجوان عالم نہیں تھا، فاضل نہیں تھا، مفتی نہیں تھا، بلکہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ وہ جو نوجوان تھا متقی بہت تھا، پرہیزگار بہت تھا۔ جب حج کرنے کے لیے دونوں گئے تو امام شافعی یہ سوچتے تھے کہ میں ان سے کچھ نہ کچھ گفتگو کروں، کوئی نہ کوئی بات چیت کروں، مگر وہ نوجوان کہتا تھا میں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، نہ کہ دنیا کی باتیں کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام شافعی سے کہنے لگا میں باتیں کرنے نہیں آیا، میں تو صرف یہاں حج کرنے کے لیے آیا ہوں، اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام شافعی سے یہ کہنے کے بعد امام شافعی ہر وقت موقع دیکھتے تھے کہ اس سے کچھ بات چیت کی جائے، گفتگو کی جائے، مگر وہ نوجوان انہیں موقع نہیں دیتا تھا، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتا رہتا تھا، اس کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا تھا۔ ایک وقت آیا کہ وہ نوجوان کسی جگہ پر بیٹھا تھا، امام شافعی نے دیکھ لیا۔ امام نے دیکھنے کے بعد دل میں سوچا چلو اب بات کرتے ہیں، بڑا اچھا موقع ہے، اس کو پکڑ لیتا ہوں۔ جیسے ہی اس نوجوان کے قریب میں گئے، وہ نوجوان کہنے لگا اے امام میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، میں بھی آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ کیا گفتگو کرنا چاہتے ہو؟ تو اس نوجوان نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کے کچھ دینار امام صاحب کو دے دیے، یعنی امام شافعی تو تھے انہیں دے دیے۔ کہا کہ اے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ جو دینار ہیں ان دینار سے میرے لیے کفن خرید لینا، اور ظہر کی نماز کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا۔ وہ نوجوان جب اتنا کہا، اتنا بڑا متقی آدمی پیسے دے رہا، مرنے سے پہلے کہا کہ ظہر کے بعد میرا انتقال ہو جائے گا، تو امام فرماتے ہیں کہ میں نے جماعت کے ساتھ نماز ادا کی، کرنے کے بعد سنتیں بھی اکٹھی پڑھی، نفل بھی اکٹھی پڑھی۔ جیسے ہی نفل پڑھنے کے بعد میں اس نوجوان کی طرف دیکھتا ہوں، وہ نوجوان زمین پہ لیٹ گیا، وہ نوجوان زمین پہ لیٹا ہوا تھا، اور مرنے سے پہلے وصیت کی تھی کہ وہ قرآن کا اتنا بڑا پابند تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا اے اللہ جیسے میں دنیا میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، کاش تو مجھے وہ مرتبہ عطا فرما کہ مرنے کے بعد بھی میں قبر میں جا کے قرآن کی تلاوت کروں، قرآن کی تلاوت کروں۔ امام شافعی نے جیسے ہی اس نوجوان کا انتقال ہوا، کفن خریدا، اس کو غسل دیا گیا، قبر میں اتار دیا گیا۔ اب امام شافعی کے دل میں ایک خیال ہویا کہ یہ نوجوان کہتا تھا کہ میں قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کروں، نماز پڑھوں، اب میں اس نوجوان کو دیکھوں کیسے؟ تو کچھ عرصے کے بعد، کچھ دنوں کے بعد امام شافعی پھر حج کرنے کے لیے گئے، تو انہیں پھر ایک مرتبہ یعنی کہ نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملا، کسی کا انتقال ہوا، نماز جنازہ پڑھنے کا موقع ملا۔ تو جیسے ہی اس شخص کی قبر کھودی جا رہی تھی، تو قبر کھودنے کے بعد امام شافعی نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی اے رب قدیر، جس نوجوان کو میں برسوں پہلے قبر میں قرآن کی تلاوت کرنا دیکھنا چاہتا تھا، میں اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی قبر کھودی جا رہی تھی، اس نوجوان کی دیوار بازو میں تھی، وہ دیوار قبر کھودتے کھودتے گر جاتی ہے، قبر کھودتے کھودتے گر جاتی ہے۔ تو امام شافعی قبر کے قریب گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا اے اللہ مجھے قبر میں بھی قرآن کی تلاوت کرنے کی توفیق دے، نماز پڑھنے کی توفیق دے۔ تو امام شافعی نے جیسے ہی اس نوجوان کی قبر میں جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں وہ نوجوان قبر میں بیٹھ کر خدا کے کلام کی تلاوت کر رہا ہے، خدا کے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا اے امام شافعی،
یہ جو دیوار گری ہے قبر کھودنے سے نہیں گری ہے، بلکہ تم نے خدا کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اے رب قدیر میں اس نوجوان کو دیکھنا چاہتا ہوں، تو رب تبارک و تعالیٰ نے تمہاری دعا کو قبول فرما لیا اور اس دیوار کو گرا دیا آگے۔ قبر کھودنے سے نہیں گری۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، جو دنیا میں رہ کر قرآن سے دل لگا لیتا ہے، نمازوں سے دل لگا لیتا ہے، اگر وہ مرنے کے بعد یہ چاہے کہ میں قبر میں جا کے خدا کے کلام کی تلاوت کروں، تو رب تبارک و تعالیٰ انہیں وہ مرتبہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو جیتے جی ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں۔ اب رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، تسبیح بیان کریں، رب کو راضی کریں، کیونکہ دنیا میں ہم گناہ اتنے کر چکے ہیں۔ یہ رمضان کا مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی برکت سے رب تبارک و تعالی ہمیں قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا، اور ہماری آخرت میں بھی مولا تبارک و تعالی بخش کر ہمیں جنت بھی عطا فرما دے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کے ذکر و اذکار میں لگے رہو، اپنے نبی پر درود پاک پڑھتے رہو، یہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے عاشقان رسول پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نعت پاک کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ہم سب مل کر کے درود پاک کا ہدیہ نچھاور پیش کریں۔ میرے ساتھ مل کر کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سارے مل کر کے بولے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا لا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تڑپ کر بولے سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ اور کہیے یا رسول اللہ، کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان گیا، کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان گیا، دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان گیا، کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان گیا، کہ دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان گیا، کھل گئے رب کے خزانے، کھل گئے رب کے خزانے ماہ رمضان گیا، دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان، کھل گئے رب کے خزانے ماہ رمضان گیا۔ تڑپ کر بولے سبحان اللہ۔ ایک مہینہ بارش رحمت
مت میں نگلا کر ہمیں ایک مہینہ بارش رحمت میں نگلا کر ہمیں ایک مہینہ بارش رحمت میں نگلا کر ہمیں طیبہ طاہر بنانے طیبہ طاہر بنانے ماہ رمضان آ گیا طیبہ طاہر بنانے ماہ رمضان آ گیا دونوں ہاتھوں سے لٹانے ماہ رمضان آ گیا آفتاب و حشر کی شدت کا دھڑکا بہت آفتاب و حشر کی شدت کا دھڑکا بہت آفتاب و حشر کی شدت کا دھڑکا بہت اپنے دامن میں چھپانے اپنے دامن میں چھپانے ماہ رمضان آ گیا اپنے دامن میں چھپانے ماہ رمضان آ گیا کھل گئے رب کے خزانے ماہ رمضان آ گیا طرف کر بولیں سبحان اللہ کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اجوا حضور کہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اجوا حضور مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر اجوا حضور جا رہا ہوں میں بھی کھانے جا رہا ہوں میں بھی کھانے ماہ رمضان آ گیا جا رہا ہوں میں بھی کھانے ماہ رمضان آ گیا بے عمل بدکار تھا جاوید صدیقی مگر بے عمل بدکار تھا جاوید صدیقی مگر بے عمل بدکار تھا جاوید صدیقی مگر نعرے دوزخ سے بچانے نعرے دوزخ سے بچانے ماہ رمضان آ گیا نعرے دوزخ سے بچانے ماہ رمضان آ گیا دونوں ہاتھوں سے
رمضانی ماہ رمضان گیا. السلام علیکم. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام ایک بڑا بہترین اور ایک نظام عمل لیا ہوا ایک بہترین مذہب ہے، جس کے پاس بے شمار قوانین موجود ہیں، جس کے پاس بے شمار باتیں موجود ہیں. کیونکہ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا میں بے شمار مذاہب قیام ہیں، بے شمار مذہب کے ماننے والے موجود ہیں، جن کے پاس دستور عمل نہیں، جن کے پاس جینے کا طریقہ، جینے کا سلیقہ نہیں. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بلکہ قرآن مقدس میں آتا ہے کہ سب سے بہترین مذہب اسلام ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسلام کے پاس آپ دیکھیں تو آپ کو رہنے کا طریقہ ملے گا، جینے کا سلیقہ ملے گا، آپ کو حسن اخلاق کی عادتیں ملتی ہوئی نظر آئیں گی. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اتنا ہی نہیں، چھوٹوں پر شفقت کیسے کیا جاتا ہے، بڑوں کی عزت کیسی کی جاتی ہے، اور حلال و حرام کی تمیز بھی ہمیں سکھائی جاتی ہے. جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 40 سالہ زندگی جو گزاری، جو نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے پہلے جو زندگی مکہ کی گلی کوچوں میں گزاری، وہ کفار مکہ جن کے دل سخت تھے، جو پتھر دل انسان تھے، اللہ اکبر کبیرہ، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ مکہ کے کافر، وہ مشرک یہ کہنے پر مجبور ہوئے کہ اگر کوئی مکہ میں صادق الامین ہے تو وہ محمد عربی کی ذات ہوتی ہوئی نظر آتی ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج ہم اسی اسلام کے ماننے، اسی اسلام کے چاہنے والے ہیں. آج لا علمی کی بنیاد پر، آج ہمیں لا علم ہونے کی وجہ سے بے شمار اسلام کے قوانین سے ہم دور ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. آج علم نہ ہونے کی بنیاد پر ہم حلال و حرام میں تمیز کرتے ہوئے نظر نہیں آتے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دجال آنے سے پہلے ہم دجالی زندگی گزارنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، بلکہ ہم مسلمان ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم مسلمانوں والی زندگی گزارے. لوگ ہم کو دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان کو اتنا شعور نہیں کہ آج لوگ ہمیں دیکھ کر اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہمیں رہنا کیسا چاہیے، ہماری زندگی گسر بسر ہم کیسے کرنی چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آئیے میں آپ کو انشاءاللہ تعالی ایک حدیث مبارکہ بتا کر میری گفتگو کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں، کیونکہ آج کا عنوان رزق حلال کی برکتیں ہیں. آج دیکھیں کہ انسان رزق حلال کے لیے کیسی محنتیں کر رہا ہے. آج ہمارا ماحول کیا ہے، بلکہ رزق حلال کے حوالے سے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برجستہ ارشاد فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے. چند صحابوں کا جرم تھا کہ ایک نوجوان فجر پڑھ کے فوراً دوڑتے ہوئے جا رہا ہے، فوراً دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. جیسے ہی دوڑتے ہوئے صحابہ نے نظر کیا کہ وہ اپنی روزی کی تلاش میں نکل گئے، تو تجسس ہوا کہ کچھ صحابہ یہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ کتنا کم نصیب آدمی ہے کہ آپ کی نصیحتوں کو سنے بغیر فجر کے فوراً بعد رزق کے لیے نکل گیا. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
صحابہ سے تلقین کرتے ہیں، کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں، اگر اس کی جو ازواج ہیں، اس کے جو اہل و عیال ہیں، اس کے حلال رزق کے لیے جاتا ہے تو یہاں بیٹھنے سے وہ بہتر ہے، یہاں بیٹھنے سے وہ بہتر ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حلال رزق کمانے کے لیے کتنا اہم بتایا گیا، بلکہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جو حلال رزق کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے، جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آج ہمارا ماحول دیکھیں آپ، آج ہماری زندگی حرام کاریوں میں، حرام رزق کمانے میں لگی ہوئی ہے، بلکہ احادیث میں فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو انسان اپنے اہل خانہ کو پالنے کے لیے محنت و مشقتیں کرتا ہے، روزی کی تلاش میں نکلتا ہے، اور جب وہ پسینہ ہو کر جب اپنی محنت کو پورا کر کے گھر واپس آتا ہے تو جیسے پسینہ گرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو جھڑا دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حلال رزق کے لیے جستجو کرتا ہے، محنتیں مشقتیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بروز قیامت اس کے چہرے کو چوندویں کے چاند کی طرح چمکا دیتا ہے۔ کیا میں اتنی برکتیں میں ضروری نہیں؟ آج لوگ سودی کاروبار میں لگے ہوئے ہیں، آج لوگ طرح طرح کے برے کاموں میں لگتے ہوئے نظر آتے ہیں، کمیشن کا معاملہ ہو، دوسرا معاملہ ہو، اور میں یہ کہنے کی باتیں نہیں ہیں۔ آج کرناٹک ہی نہیں، بے شمار جگہوں پر، اسٹیٹوں پر یہ دیکھا جا رہا ہے، جسے ہم کرناٹکی زبان میں، آج ہماری عام زبان میں سنگ کہتے ہیں، مائکرو فائننس کے نام پر، سنگوں کے نام پر آج ہماری مائیں بہنیں اس بری لت میں لگ گئی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، میرے جملے تلخ لگے تو مجھے معاف فرمائیں۔ آج جو باتیں یہاں پر ہوتی ہیں حالت حاضرہ کو دیکھ کر ہوا کرتی ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود بری بلا ہے۔ سود کے بارے میں فرمایا گیا، سود کا لین دین ایسا ہے، برا عمل ہے، اور فرمایا گیا کہ جو سود لے، سود دے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سود کے کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، برکتوں کو اٹھا لیا جاتا ہے، آپ لے دیں دونوں گنہگار ہوتے ہیں۔ فرمایا گیا، فقہا فرماتے ہیں کہ سود لینے والا بھی گنہگار ہے، سود دینے والا بھی گنہگار ہے۔ آج یہ سودی کاروبار سنگوں کے نام پر آج ہمارے معاشرے میں چل پڑا ہے۔ آج اسی پیسے سے لوگ اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہے ہیں، اسی پیسے سے آج لوگ اپنے، یہاں تک کہ حد ہو گئی کہ لوگ 11ویں شریف بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جو پیسہ سود سے آئے، سود کے کاروبار سے آئے، اسی پیسے سے لے کر ہم غوث پاک کی نیاز بنا رہے ہیں۔ ہماری غیرت مسلم کہاں گئی؟ ہم مسلمان ہونے کے قابل کہاں رہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو صحابہ نے، جو اولیاء نے اپنے رزق کو اتنا پابند بنایا، اتنا طیب و طاہر بنا کر اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا کرتے، تو اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی سے ایک واقعہ میں آپ کو یاد آتا ہے تو بتاتا ہوا چلوں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سرسری طور پر میں بتاؤں، آپ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا واقعہ سنے ہی ہوں گے، جو ابو صالح جنگی دوست، جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ماجد تھے۔ ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا تھا کہ ایک دریا میں سیب بہہ رہا تھا، اجازت کے بغیر حضرت ابو صالح جنگی دوست نے اس سیب کو کھا لیا۔ کھا لینا ہی تھا تو ان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا کہ یہ کس کا سیب ہوگا، کس کے باغ کا ہوگا، میں ان کی اجازت کے بغیر اس سیب کو کھا لیا، بروز قیامت اللہ رب العزت مجھے اس سے سوال کرے گا تو میں اس کا جواب کیا دوں گا۔
اللہ اکبر کبیرہ، یہ جذبہ تھا، یہ آخرت کا جذبہ تھا۔ جیسے ان کے اندر یہ جذبہ ابھرتا ہے تو وہ باغ باغ جا کر تلاش کرتے ہیں۔ جب تلاش کرنے کے بعد ایک باغ کے مالک کو جا کر یہ ملتے ہیں تو ملنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہاں ندی کے کنارے میرا ہی باغ ہے اور میرے ہی باغ سے پھل یہاں سے جا رہے ہیں، تو باغ کے مالک کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ایک سیب کھانے کی بنا پر یہ شخص اتنا بھٹک رہا ہے، یہ پوچھ رہا ہے کتنا تقویٰ و طہارت والا ہوگا تاکہ میں اس کو کام پر رکھوں، اللہ اس سے بھی راضی ہوگا، مجھ سے بھی راضی ہوگا۔ یہ کہہ کر یہ نیت لے کر انہوں نے اپنے باغ میں انہیں کام دیتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ جو کھائے ہیں جس کی بدولت مجھے اتنے سال میرے باغ میں آپ کو خدمت کرنی ہوگی۔ وہ ایک سیب کھانا تھا، وہ کئی سال اس باغ میں خدمت کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج لوگ کئی لوگوں کا مال ہڑپ لیتے ہیں، ڈکار تک نہیں دیتے، اس کو پوچھتے تک نہیں ہیں۔ آج کوئی ماں بیٹے کا حق مار رہی ہے، بیٹا ماں کا حق مار رہا ہے، بھائی بھائی کا حق مارتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک سیب کھانے کی بنیاد پر کئی سال باغ میں انہوں نے خدمت کی، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے ابو صالح جنگی دوست کو نیک صالح اولاد غوث پاک کی شکل میں عطا فرمائی۔ یہ اسلاف کا طریقہ تھا، اپنے کھانے کو اتنا پاکیزہ طیب و طاہر کرتے کہ کوئی حرام کا لقمہ ان کے اندر نہ جاتا۔ ایسے ہی بے شمار واقعات۔ ایک اللہ کی نیک برگزیدہ ایسی بندی تھی جس کو دنیا رابعہ بصری کہتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ واقعات کی روشنی میں جائیں تو کتنے واقعات ہمیں ایسے ملتی ہیں، بے شمار ایسے واقعات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کتنے حلال رزق کے حوالے سے کتنے فکر مند تھے، کتنے وہ فکر مند تھے، تب جا کر اللہ تعالیٰ انہیں مقام محبوبیت، مقام بلندی عطا فرماتا تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ حضرت رابعہ بصریہ، ان کے بارے میں فرمایا جاتا ہے کہ ایک اللہ کے نیک بندے کی یہاں دعوت پہ گئی تھی۔ جب ان کے سامنے گوشت آتا ہے تو اس گوشت کو ہٹا دیتی ہیں، کھاتی نہیں ہیں۔ دریافت پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ اس گوشت کو کیوں کھا نہیں رہی ہیں؟ یہ میری غذا نہیں ہے، یہ میرے کھانے کی غذا نہیں ہے۔ بتایا گیا، ایسے ہی بات نپٹ گئی تو جو بلائے تھے وہ بھی نیک تھے۔ حضرت رابعہ کی جو حلال غذا میں نے رکھی تھی اس کو حضرت رابعہ نے ٹلا دیا، تو اس کی تحقیق میں لگ گئے کہ گوشت والے کے پاس گئے کہ بھائی تو نے گوشت کہاں سے لیا، جانور کہاں سے لیا، تو جانور والے کے پاس گئے تو میں نے پیسے دے کر انہیں خریدا تھا، تو وہاں کا معاملہ برابر دکھتا ہے۔ تو جو جانور جس کے پاس لیے تھے اس کے پاس جاتے ہیں، اس کے پاس جانے کے بعد جو جرواہ تھا اس کے پاس جاتے ہیں، جانے کے بعد پوچھتے ہیں کہ وہ جانور بغیر اجازت کے دوسری کی کھیتی میں وہ ہے سو کیا ہے گھاس چر کر آیا تھا، گھاس چر کر آنے کی وجہ سے حضرت رابعہ بصری کی آپ نگاہیں تصور دیکھیں کہ بغیر اجازت کے کسی کی یہاں چرواہ نے چرایا، اس جانور کا گوشت بھی رابعہ بصریہ کھاتی نظر نہیں آتی ہیں۔ ایسے اپنے رزق کو طیب و طاہر کرتے ہیں، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر مسلمان کو رزق کے حلال طلب کرنا فرض عین ہے، یہ فرض ہے۔ آج اس کے حوالے سے ہمارا ذکر نہیں ہوتا، اس کے حوالے سے توجہ نہیں ہوتی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوان صوفیہ فرماتے ہیں کہ جو انسان حلال رزق کھانے کا عادی ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نور عطا فرماتا ہے، اس کے دل میں نور عطا فرماتا ہے، اور اتنا ہی نہیں اس کے جسم کو تندرست و توانائی عطا فرماتا ہے، ہر قسم کی بیماری سے اسے محفوظ فرماتا ہے۔ آج دیکھیں آپ امت مسلمہ کا حال کیا ہے، حال
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ حلال رزق کھائیں، حلال رزق کی طرف اپنی زندگی کو مائل کریں، حرام سے ہم بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ فقہا فرماتے ہیں، صوفیہ فرماتے ہیں، جو حرام کھانے کا عادی ہوگا اس کے دل میں نور نہیں پیدا ہوگا، اچھی محافل کی طرف وہ قریب نہیں ہوگا، حضور کی باتیں اگر اسے سنائی جائیں اس پر اثر کرتی بھی نظر نہیں آئے گی، وہ فرما برداری کرنے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج نسلوں کا حال کیا ہے؟ آج کئی ماں باپ خون کے آنسو روتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ماں باپ کی نافرمانیوں پر نافرمانیاں بچے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کی ایک واحد وجہ اگر احادیث کی روشنی میں دیکھتے جائیں تو آج ہمیں کہیں نہ کہیں ہماری رزق میں کمی ہوتی بھی نظر آ رہی ہے۔ اپنے بچوں کو ہم حلال کھلانے سے کچھ کوتاہی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ آج ہمارا ماحول، ہمارا معاشرہ ان برائیوں کے دلدل میں پھنستا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب آپ اپنے بچوں کو حلال و طیب رزق دیتے ہوئے ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو آپ کا وفادار بناتا ہوا نظر آئے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اگر بچے وفادار اور نسل اچھی ہونی چاہیے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آئیے ایک نوجوان کا میں واقعہ بتا کر انشاءاللہ تعالیٰ میری گفتگو کو، مختصر سی گفتگو کو میں سمیٹنے کی کوشش کروں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پہلے کے زمانے میں بادشاہی نظام تھا۔ ایک نوجوان جو مسجد میں فجر کو آتا، چاشت اور اشراق پڑھتا، چاشت اور اشراق پڑھنے کے بعد پھر اپنی رزق کمانے کے لیے نکل جاتا، پھر ظہر میں آتا، عصر میں آتا اور اسی طرح مسجد میں رہ کر اپنی شب و روز کو گزارا کرتا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اسی طرح ایک جو بادشاہ کے قاضی صاحب تھے، جو وزیر تھے، جو شریعت کے احکام بتاتے تھے، وہ اس مسجد کے امام تھے۔ جیسے ہی وہ نوجوان کو دیکھتے ہیں، یہ بندہ ایسا ہے کہ پابند نماز ہے، تقوی و طہارت والا ہے، اس سے کچھ بات تو کر لیں، کچھ اس سے دریافت تو کر لیں۔ جیسے ہی وہ قاضی صاحب، ان کے دل میں ایک چاشنی پیدا ہوتی ہے۔ پیدا ہونے کے بعد یہ ایک دن کا معاملہ ہوا کہ وہ نوجوان کا ڈیلی کا یہ معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھتے، چاشت اور اشراق پڑھنے کے بعد ایک روٹی کمانے کے لیے نکلتے، ایک ہی روٹی کماتے، جو اپنے دن بھر میں جو جتنا چاہیے اتنا ہی کما کر وہ پھر مسجد میں آ جاتے، پھر اللہ کی عبادتوں میں لگ جاتے۔ اتنا تقوی و طہارت والے دیکھ کر وہ قاضی صاحب ان سے ایک دن ظہر میں بات کر لیتے ہیں، بات پوچھتے ہیں کہ بابا آؤ ادھر، تھوڑی آپ سے بات کرنی ہے۔ جیسے ہی وہ نوجوان قاضی صاحب کو دیکھ کر ڈرا سا سہما سا، کیونکہ بادشاہ کے قاضی تھے، بادشاہ کے اہم رکن تھے، جن کی رسائی بادشاہ تک ہوا کرتی۔ ایسے لوگ جیسے ہی بلانے کے بعد درے سے زحمے سے وہ نوجوان پہنچتے ہیں، پہنچنے کے بعد پوچھتے ہیں کہ قاضی صاحب بتائیں کیا معاملہ ہے؟ تو کچھ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بابا آپ نماز کی پابندی کرتے ہو، وہ تقوی و طہارت ہے، تو کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں کہ سارا دن کا میرا یہ معمول ہے، میں فجر پڑھتا ہوں، چاشت اشراق پڑھتا ہوں، میری ایک روٹی کمانے کے لیے جتنا مجھے میسر ہے روزی کی، جتنی ضرورت ہے اتنی میں حلال رزق کے طریقے سے حلال کما کر میں اپنا گزارا کر کے فوراً اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے لیے آ جاتا ہوں، اپنے وقت کو بغیر ضائع کیے۔ یہ میرا ڈیلی کا معاملہ ہے۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ تیرے کچھ گھر بار ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کا انتقال ہو گیا، میرا خاندان میں کوئی نہیں ہے، بس میں اللہ کی عبادتیں کرتا ہوں، اللہ سے لو لگاتا ہوں۔ نوجوان تھے تو قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بابا اچھا ہے، چلو آپ اللہ کے ذکر میں ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو قاضی صاحب کو تشویش ہوئی، قاضی صاحب کی ایک نیک سیرت بیٹی تھی۔ تو پہلے کے لوگوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی گھر نہ دیکھتے، کچھ نہیں دیکھتے، بس تقوی و طہارت والا معاملہ تھا۔ آج کے لوگوں کا معاملہ ایسا ہے، کوئی رشتہ داری دیکھ رہے ہیں تو اس کا گھر ہے کہ نہیں ہے، وہ ہے کہ نہیں ہے، تقوی و طہارت والا ایسا نہیں دیکھتے، بس اس کے پاس مال ہے کہ نہیں ہے، کہاں سے آیا، یہ کچھ خیال نہیں ہے۔
میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، پہلے کے اسلاف رشتوں کو تلاش کرتے تو شریعت کے نقطۂ نظر میں تلاش کیا کرتے، کسی کو خوبصورتی نہیں دیکھتے، وہ اخلاقی اعتبار سے مضبوط ہے کہ نہیں ہے، اسلامی قوانین میں وہ پختی ہیں کہ نہیں ہے، ایسے معاملے کو دیکھ کر وہ رشتے بنایا کرتے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ بابا میری ایک بیٹی ہے، اگر تو چاہے تو میں اس سے نکاح کر دوں آپ کا۔ کہنے کے بعد وہ نوجوان بڑا ڈر گیا، سہم گیا، وہ کہنے لگا کہ اے بابا، اے قاضی صاحب، آپ تو بادشاہ وقت کے قاضی ہیں، آپ کی بیٹی کو تو بے شمار رشتے آئیں گے، مجھ سے کرنے کی وجہ کیا ہے؟ میں آپ کے تقوی و طہارت کو دیکھ کر، آپ کی اللہ سے لو لگانے کو دیکھ کر، آپ کی عبادتیں ریاضتوں کو دیکھ کر میں اپنی بیٹی آپ کی نکاح میں دینا چاہتا ہوں۔ جیسے ہی ایک سنا تو گردن کو جھکا لیا، شرم گئے۔ تو جیسے ہی ظہر میں بات ہوئی، عصر میں نکاح کا معاملہ ہوا۔ پہلے کی شادیاں ایسے ہی ہوا کرتی تھیں، آج تو ایسا معاملہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج اسی کی شادی کی بنیاد پر کئی گھر برباد ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ شادی کو ہم نے قرض کاٹا، 4 سال 5 سال اسی قرض میں زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شادیوں کو آسان کرو، نکاح کو آسان کرو۔ آج ہم نے نکاح کو اتنا مشکل کر دیا ہے، کسی اگر بچی کا نکاح ہونا ہے تو بے شمار تکالیف اسے برداشت کرنی ہوتی ہیں، بے شمار تکالیف کا اسے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ نوجوان جن کا نام مبارک تھا، وہ نوجوان کا نکاح عصر میں ہو جاتا ہے، مغرب میں وداعی کا معاملہ آتا ہے۔ تو جیسے ہی نکاح ہوا، مغرب کی نماز ہوئی، قاضی صاحب کہے کہ بابا آپ کا تو گھر نہیں ہے، کچھ گھر بار نہیں ہے، آپ کا خاندان نہیں ہے، چلو میرے ہی گھر میں آپ رہائش پذیر ہو جاؤ، میرے ہی گھر میں رہ جاؤ، میں ہی سب کچھ انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اپنی عبادتیں بھی کرتے رہو گے، اپنا رزق بھی کماتے رہو گے، اللہ کی عبادتیں بھی کرتے رہو گے، آسان ہو جائے گا، میرے ہی گھر میں رہ جائیں آپ۔ بولنے کے بعد وہ خوددار نوجوان کہتا ہے کہ قاضی صاحب، مجھے آپ کے یہاں نہیں رہنا ہے، میں نے اب اپنا گھر ایک کرائے کا مکان دیکھ کر میں نے ایک سیٹنگ کر کے آیا ہوں، میرے گھر میں آپ کی بیٹی کو ودا کر دیں۔ جیسے ہی وہ نوجوان کہتا ہے تو بڑا خوددار نظر آتا، وہ نوجوان کی بات پر قاضی صاحب اپنی بیٹی کو ودا کر دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، دوسرے دن کی صبح ہوتی ہے۔ صبح ہونے کے بعد قاضی صاحب نوجوان کے چہرے کو دیکھتے ہیں، بڑے کشف کے بزرگ تھے، کچھ وہ معاملہ نظر نہیں آتا۔ تو جیسے ہی اپنے بیٹی کے گھر چلے جاتے ہیں، جانے کے بعد بیٹی شکایتیں کرنے لگتی ہے کہ بابا آپ تو وقت کے قاضی ہیں، جو میاں بیوی کا جو معاملہ تھا وہ کچھ بھی معاملہ نہیں ہوا، کچھ بات ہی نہیں ہوئی، یہ بڑے طیش میں آ جاتے ہیں، میں تو گاؤں کا قاضی ہوں، میں نے تو اسے بڑا نیک سیرت سمجھ کر، بڑا اچھا سمجھ کر اسے اپنی بیٹی دی، آئیں وہ ظہر میں بات کروں گا۔ باپ تھے، بڑا جلال ان کے اندر تھا۔ جیسے ہی ظہر میں آئے، ظہر میں آنے کے بعد وہ نوجوان سے دریافت کرتے ہیں، تو کتنا بڑا کم نصیب ہے، میں نے تجھے میری خوبصورت سی بیٹی عطا کی، تیرے تقوی کو دیکھ کر کچھ جو میاں بیوی کے اندر جو معاملہ ہوتا ہے وہ معاملے کو تو ابھی تک ایسا نہیں کیا، ایسا کیا معاملہ ہے؟ ویسے ایسے 4 باتیں نوجوان کو سنا دیتے ہیں، خاموشی سے گردن کو جھکا کر وہ باتوں کو سنتا ہے۔ سننے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ آپ تو بادشاہ کے وزیر ہیں، آپ تو بادشاہ کے وزیر ہیں، قاضی ہیں، شہر کے قاضی ہیں، میرا یہ خیال ہے کہ جو بادشاہ کے پاس جو مال آتا ہے اس میں کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی۔ میں ایسا نہیں کہتا کہ آپ حرام کھا رہے ہیں، حرام سے پرہیز نہیں کر رہے، میں اس کا قول کہنے کا عادی نہیں ہوں، بلکہ جو بادشاہ کے پاس جو مال آتا ہے اس میں کوئی حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی، میں اپنی نسل کو کیوں برباد کروں؟
میری نسل کو میں کیوں برباد کروں؟ اچھا جو کسان وہی ہے کہ اپنی زمین کو بڑی اچھے سے پاک کر کے بیج بونے کی کوشش کرتا ہے، وہی اچھا کسان ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ نوجوان کہتا ہے کہ 40 دن گزر جانے دیجئے، نکاح ہوا ہی ہے، میں اس کو بیوی مانا ہی ہوں تو تمام معاملات ہوں گے۔ 40 دن رک جائیں، جو آپ نے غذائیں کھلائی ہیں ان تمام غذاؤں کا اثر ختم ہو جائے، جو میری محنت کی جو کمائی ہے اس سے کھلا کر، میری محنت کی جو کمائی سے رزق کھلا کر میں اس کے بعد اس کے ساتھ اجواز زندگی گزارنے کی کوشش کروں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خدا کا کرنا ایسا ہوا 40 دن گزر گئے، گزرنے کے بعد پہلی رات میں ملاقات ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیک بیٹا عطا کیا جس کو دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک کے نام سے جانتی ہے، جسے عبداللہ ابن مبارک جو ہمیں فقہ حنفی کے جو امام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے شاگرد بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب ماں باپ نیک ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیک صالح اولادیں عطا فرماتا ہے۔ نیک صالح اولادیں وہ حضرت عبداللہ ابن مبارک جن کے بارے میں فرمایا گیا وہ امام بخاری کے استاد ہیں، امام بخاری کے استاد بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب کبھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا جاتا کہ بلکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ یہ کہتے کہ بروز قیامت اللہ رب العزت اگر کوئی چیز کا سوال کرے تو اے نعمان تو نے کیا لایا، میں حضرت عبداللہ ابن مبارک کو میں پیش کر دوں گا، یہی میری نجات کا ذریعہ ہے۔ ایسی اولادیں پیدا ہوتی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ کوشش کریں جتنا ہو سکتا ہے حلال رزق کمانے کی کوشش کریں، حرام سے بچنے کی کوشش کریں، کیونکہ جب آپ حلال کھائیں گے، حلال رزق آپ کے اندر جائے گا، آپ کے خون میں رفتار پکڑے گا، آپ کے جسم بھی تندرست ہوں گے، آپ کا دل عبادت کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف راغب ہوتا ہوا نظر آئے گا، آپ کا نفس مرتا ہوا نظر آئے گا۔ آج ضرورت ہے اس امر کی ہے، آج اس بات کی ضرورت ہے کہ آج ہم اپنی زندگیوں میں حلال رزق کو شامل کریں، حلال کمائی کمانے کی کوشش کریں، حرام کے ہر طریقے سے بچنے کی کوشش کریں۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ کہنے سننے میں کسی طرح کی خامیاں، غلطیاں، کوتاہیاں لغزش سے سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی مجھے اور تمام حضرات کو معاف فرمائیں، اور تمام باتیں میں نے جو کہی ہیں سب سے پہلے مجھے اور تمام حضرات کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شیر رم تاجدار حرم نوار شفاعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے مکان آنے لال کرامت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام التقیٰ والنقاء جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اللہم
على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا أبي سلام عليك صلوات الله عليك الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الفاتحہ الی حضرت روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا رب یا رب یا رب، اے رب کعبہ، اے رب قدیر، تیرے فضل سے، تیری جود و عطا سے سر عشاء سے لے کر اب تک مولا ہم نے تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اجتماع کا انعقاد کیا۔ اس مرکزی اجتماع کو تیری بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما۔ عشاء سے لے کر مولا اب تک جو بھی اس میں واعظ و نصیحت، نعت مصطفیٰ، حمد باری تعالیٰ پڑھی گئی مولا، سب کو تیری بارگاہ میں قبول و مقبول عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے مولا ہم سب کے پریشانیوں کو دور عطا فرما۔ جو قرض کے بوجھ کے تلے دبے ہوئے ہیں مولا ان کو نجات نصیب عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا تمام امت مسلمہ کو زراعت، تجارت کے اسباب نصیب فرما۔ رزق حلال کھانے کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ رزق حرام سے بچنے بچانے کی توفیق عطا فرما۔ رزق حلال کے تعلق سے مولا جو بھی نصیحتیں ہم نے سماعت کی مولا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو علم دین سیکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے عام کرنے کا جذبہ عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے مولا تمام کو علم کی دولت سے مالا مال عطا فرما۔ مولا اس علم کو سیکھنے کے بعد گلی گلی محلہ کوچے بستیاں سب علم کو پہنچانے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہمارے مرحومین کی بے حساب و کتاب مغفرت و بخشش عطا فرما۔ ان سب کو اعلیٰ علیین جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کو اندھیری قبر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، آخرت کی تیاریاں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مولا جو ہم میں بے جوڑا ہے صاحب جوڑا بنا، جو ہم میں لا ولد ہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ ہمارے بچوں کو علم لدن علم نافع نصیب عطا فرما۔ اسی طریقے سے ہم سب کو مل جل کر دین متین کی خدمتیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بالخصوص مولا علماء حقہ، علماء ربانیین کی عمریں دراز بالخیر عطا فرما۔ بالخصوص ہمارے قائد محترم، قائد اعظم، امیر محترم، امیر سنی دعوت اسلامی علامہ شاکر علی نوری صاحب قبلہ کی عمر دراز بالخیر عطا فرما، عمر جاویدانی عطا فرما، عمر خضر، عمر الیاس علیہ السلام عطا فرما۔ ان کے زیر سایہ رہ کر ہمیں خدمتیں سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ ان کا سایہ یا عاطفت ہمارے گھروں پر، ہمارے سروں پر، ہمارے آنے والی نسلوں پر تا دیر قائم و دائم عطا فرما۔ جتنے اہل سنت والجماعت کے علماء کرام، مبلغین اعظام خدمتیں دین کی کر رہی مولا سب کی خدمتوں کو قبول عطا فرما۔ اسی طریقے سے ہمارے مذہب اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت کا کام ہم سب کو کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرما۔ جتنے حضرات جو تمنائیں، جو مرادیں، جو منتیں لے کر یہاں پر حاضر آئے ہیں مولا تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و توسل سے سب کی مرادوں کو پورا فرما، سب کی جھولیوں کو مالا مال عطا فرما۔ جو حضرات آنے کی نیت کر چکے تھے کسی کام کی غرض سے نہ آ سکے مولا ان کی بھی تو نیتوں کو قبول فرما اور ان کو اس اجتماع میں شریک ہونے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالخیر پر نصیب عطا فرما، ہم سب کے جائز مقاصد حسنہ کی تکمیل عطا فرما۔ فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى